الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 87 نمبر کی صورت ہے 57. قرآن پاک کی جو ترتیب نزولی ہے وہ الگ ہے اور قرآن کی ترتیب وہ لوح محفوظ کی ترتیب کے اعتبار سے. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں جو سورہ علق کی نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں پارے ہم میں، اور قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وہ اس سورہ بقرہ میں ہے. تو نزول کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب الگ ہے، جیسی ضرورت ہوئی ویسی قرآن کی آیتیں نازل کر دی. یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن موجود ہے یہ لوح محفوظ کی ترتیب پر ہے. اللہ کے یہاں قرآن لوح محفوظ میں جیسا ہے وہ اسی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر ہمارے سامنے. قرآن پاک کی یہ سورت سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ دراصل اللہ کی بندوں کی طرف سے اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ آپ رب العالمین ہیں، رحمان و رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہے، تو آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے پر چلنے کی. اس دعا کا جواب ہے یہ پورا قرآن کہ تم نے صراط مستقیم کی مجھ سے دعا کی ہے، اب یہ پورا قرآن صراط مستقیم ہے، اس پر عمل کرو سیدھے راستے پر چلتے رہو گے. آج یہ سورت شروع ہو رہی ہے، بہت لمبی سورت ہے، 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں. پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اس کو ختم ہونے میں. اللہ پاک آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو پورا قرآن کا درس ہو جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اس سے پہلے اس سورت کا درس سن 2012 میں مسجد شیخ ہمایوں کا نلیل میں ہوا تھا، 2 سال میں تقریباً مکمل ہوا تھا. اب پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ پھر سے ایک ابتدا سے پھرتے چلا جائے اس مسجد میں، چونکہ باقاعدہ درس ہو رہا ہے اور ایک ترتیب سے ہو ہی رہا ہے تو پورے قرآن کا ایک مرتبہ اس ترتیب سے ہو رہا ہے. اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی تو ہو جائے گا. ہم لوگوں کو اس نیت سے کہ
کسی بھی دینی مجلس میں حاضری ہو یا درس قرآن کی مجلس ہو، کوئی بھی دینی مجلسیں ہوں، اس نیت سے حاضر ہونا چاہیے کہ جو باتیں آئیں گی اگر ایمان اور عقیدے کی باتیں ہوں گی تو اس پر ایمان لائیں گے، اس کو مانیں گے دل سے، اور عمل کی بات ہوگی تو اس پر عمل کریں گے۔ ایک تو یہ نیت ہونی چاہیے، ایمان کی باتیں ہوں گی، عقیدے کی باتیں ہوں گی، اس کو مانیں گے، عمل کی باتیں ہوں گی تو اس پر عمل کریں گے۔ دوسرے اس ایمان اور عمل کی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور اس ماننے میں اور عمل کرنے میں یا دوسروں تک پہنچانے میں اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آئے گی، دقتیں پیش آئیں گی، اس پر صبر کریں گے۔ تو یہ 4 کام ہیں۔ ہر دینی مجلس میں حاضری کے وقت یہ 4 نیتیں ہونی چاہیے۔ پہلی نیت جو ماننے کی بات ہوگی اس کو مانیں گے، دوسری نیت جو عمل کی بات ہوگی اس پر عمل کریں گے، تیسری بات اس ایمان اور عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اپنے تک نہیں رکھیں گے، اور چوتھی بات ان تینوں باتوں میں جو پریشانی اور دقتیں آئیں گی اس پر صبر کریں گے۔ اسی کو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان فرمائی۔ ایمان والی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، الا الذین آمنوا، عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان اور عمل صالح کی وتواصوا بالحق، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانی آئیں تینوں کاموں میں وتواصوا بالصبر، صبر کرتے ہیں، تو یہ کامیاب ہے۔ تو ہر دینی مجلس میں 4 نیتیں لے کے جانا چاہیے۔ تو اب یہ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم لوگ جو کچھ سنیں گے، ایمان والی باتیں جو ہوں گی، ہدایت والی بات، عقیدے والی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس پر ایمان لائیں گے، اور عمل والی جو باتیں آئیں گی، بہت سے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دیے ہیں سورہ بقرہ میں، ان تمام احکامات پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور پریشانی مصیبتیں دقتیں آئیں گی، دین کی راہ پر چلنے پر صبر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ، قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اللہ پاک اس گھر میں شیاطین کو داخل نہیں ہونے دیتے، شیاطین سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو جن کے یہاں کوئی اس طرح کے اثرات ہوں، کبھی کبھی ہو جاتے ہیں شیاطین کے خبیث جنوں کے اثرات گھروں میں، تو وہاں اس سورت کی تلاوت کر لی جائے اگر 40 دن تک، تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اتنی لمبی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کی، اس کی تلاوت کرنا تو بہت سے لوگ کسی کو رکھ لیتے ہیں، کسی کو لگا لیا کہ بھائی آ کر پڑھ دیا کرو، اس کے بھی فوائد ہیں اپنی جگہ، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان خود سے تلاوت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی لمبی سورت تو پڑھنا بہت مشکل ہے روزانہ عام لوگوں کے لیے، تو ایک آسان سا اس کا حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ روزانہ 1 رکوع پڑھ لیں آپ، سورہ بقرہ کا 1 رکوع روزانہ پڑھ لیں۔ 40 رکوع ہے، 40 دن میں پوری سورت ہو جائے گی، ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں۔ تو 1 رکوع اگر روزانہ، جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے گی، اللہ پاک اس گھر سے شیاطین کو محفوظ رکھیں گے، شیاطین اس گھر میں پھر داخل نہیں ہوں گے، شیاطین سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور یہ آسان ہے 1 رکوع پڑھنا۔ 1 رکوع کبھی 1 صفحے کا ہوتا ہے، کبھی 1 صفحے سے کچھ زائد ہوتا ہے، کبھی 1 صفحے سے کچھ کم ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ آسانی کے ساتھ سب لوگ 1 رکوع کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا؟ بقرہ عربی زبان میں کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا۔ اور بھی بہت سی چیزوں کے تذکرے اس سورت میں، ایک عظیم سورت، ایک عظیم آیت ہے اس سورت میں، آیت الکرسی، اس کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا تھا اس کا نام۔ قرض کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی 1 صفحے کی پوری آیت ہے اسی سورت میں۔
سود کے مسائل اسی صورت میں ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں صورت میں، اہم مسائل ہیں، تو اس کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا تھا، تو سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ ان کی مرضی، وہ رکھ دیا، کسی اور کا نام رکھ دیا تو سوال ہوتا ہے کیوں رکھ دیا، یہ کیوں نہیں رکھا؟ دوسرا جواب یہ ہے بزرگوں نے دیا ہے کہ دراصل یہ جو گائے کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمایا ہے، اس واقعے میں قرآن پاک کے 3 بنیادی اہم مضامین ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بھی نازل فرمائی ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کو ثابت کرنے کے لیے توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں، جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، وہ سب انہیں تینوں باتوں میں سے کسی ایک کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ جو گائے کا واقعہ ہے، یہ اس واقعے میں تینوں باتیں ثابت ہیں، تینوں باتوں کی یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے، رسالت کی بھی دلیل ہے، اور آخرت کے لیے بھی دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ فلاں شخص کا قتل ہو گیا، قاتل پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے لگا دینا، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ نام بتا دے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا کس طرح کی گائے ذبح کریں؟ سوالات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی گائے ذبح کر دو، تفصیل سے بھی واقعہ آئے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر پوچھا وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو، کئی طرح طرح کے سوالات کیے۔ اللہ نے ویسے سختی کرتے گئے ان کے اوپر۔ بہرحال بہت آخری میں جا کر بہت مہنگے داموں پر ویسی گائے خرید کے انہوں نے ذبح کی۔ ذبح کرنے کے بعد مقتول کے لگایا، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا، اور مقتول زندہ ہوا، اس نے نام بتایا اپنے قاتل کا، پھر مر گیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ اس واقعے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ جو ایک انسان مر گیا تھا اس کو پھر سے زندہ کر دیا اپنے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ تم کر دیں گے، اس کا مطلب کوئی رب ہے۔ دوسرے رسالت کا بھی اس میں پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزات انبیاء کے لیے دلیل ہوتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی رسالت کا، نبوت کا معجزہ ہے، رسالت کا بھی اقرار ہے اس میں۔ اور تیسرے لوگوں کو یہ اشکال تھا کوئی مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے اپنی آنکھوں سے ان کو دکھا دیا، دیکھو ہم کیسے زندہ ہیں۔ جیسے ابھی یہ مر گیا، تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا، کچھ دنوں کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں گے۔ تو یہ تینوں عقیدے اس سورہ بقرہ گائے والے واقعے میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلی سورت کا نام سورہ بقرہ منتخب فرما دیا، گائے والی سورت۔ دوسرے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ اس کے جواب میں جو سب سے پہلی سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ سورہ بقرہ، اس کا نام سورہ بقرہ منتخب فرما دیا گیا۔ تو اس پہ اشارہ ہے کہ جب تم نے صراط مستقیم کی دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، تو اب سیدھے راستے کا اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس پر فوراً عمل کر لو، سوالات زیادہ مت کرو۔ جو لوگ سوالات کرتے ہیں اس کا مطلب ان کے دل میں اللہ کی حکموں پر چلنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہتے، ماننے کا ان کے اندر پختہ ارادہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کہا تھا کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوالات پر سوالات کیے، اس کا مطلب وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور تفصیل سے واقعہ آئے گا، خود کہا ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، مجبوری میں کیا انہوں نے۔ تو سوالات یہ انسان کرتا ہے، اس کا مطلب ماننا نہیں ہے۔
ماننا ہوتا تو جو حکم دیا گیا ہے آمنا و صدقنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے. تو یہ جوڑ بھی ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے. یعنی انسان نے ہدایت کی واسطے دعا کی، صراط مستقیم کی، اس کے جواب میں سورہ بقرہ اور پورا قرآن آیا. سورہ بقرہ سب سے پہلی سورت، اور سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتیں ان حروف سے شروع ہوئی. اس کے معنی معلوم نہیں ہے. اس کے معنوں میں کہا جاتا ہے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ. اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، انسانوں کو معلوم نہیں. جب معلوم نہیں ہے تو کتاب تو ہدایت کے لیے نازل کی ہے اور ہمیں معنی معلوم نہیں ہے تو پھر نزول کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا؟ اس لیے کہ قرآن تو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور اس کے معنی ہی معلوم نہیں ہے تو پھر نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن ہی میں ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. قرآن پاک کے نزول کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کی بعض آیات متشابہات ہیں. قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک اور صاف ہے، تو پھر ہاتھ کیسے ہوگا؟ یہ آیات متشابہات ہیں. اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. یہ نازل کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اے اللہ آپ نے نازل فرمایا ہے اس لیے ہم آپ پر اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اپنی سمجھ پر ایمان نہیں لاتے، سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے. آپ نے نازل کیا ہے ہم اس لیے مان رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت ایسی نازل فرمائی کہ تم ایمان لاؤ میری باتوں پر، اپنی سمجھ پر ایمان مت لاؤ، میری باتوں پر ایمان لاؤ. ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. ایک جواب ہمارے ایک بزرگ ہیں استاد محترم، انہوں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا حروف مقطعات کو کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آج بھی ہیں کچھ لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جب بھی پڑھو سمجھ کر پڑھو. قرآن کتاب ہدایت ہے اور تم پڑھ رہے ہو مطلب ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیے تب فائدہ ہوگا، اور اگر سمجھ نہیں رہے صرف پڑھتے جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی کہ دیکھو تم یہ پڑھو گے اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو نازل فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، جو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت قرآن یہ خود قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے. اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اس کے لیے بھی کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے بار بار. اور قرآن نامی ہے، قرآن کہتے ہیں اس کو جس کو بار بار پڑھا جائے. تو تلاوت خود قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد ہے. ہاں سمجھنا، اس پر عمل کرنا بھی قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن پاک کی یہ پہلی آیت ایسے لوگوں کے لیے خود حجت ہے کہ بغیر سمجھے بھی قرآن پاک پڑھنے میں اجر و ثواب ہے، ورنہ اللہ پاک قرآن کی یہ آیت نازل نہ فرماتے. سمجھنا بھی چاہیے اور تلاوت بھی کرنا چاہیے. کوئی یہ سمجھے کہ صرف سمجھتے رہیں اور تلاوت نہ کریں، یہ بھی غلط ہے. اور کوئی یہ سمجھے کہ صرف تلاوت ہی کرتے رہیں سمجھے نہ، تو یہ بھی صحیح ہے.
بعض لوگ ہیں خوب اللہ تعالیٰ کو توفیق دیتے ہیں. ہم سے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میں روزانہ الحمدللہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, اللہ پاک اور مزید ترقیات سے نوازے, خوب تلاوت کی توفیق دے. لیکن سورہ انا اعطیناک الکوثر کا بھی مطلب نہیں پتا, سورہ فاتحہ کا بھی مطلب نہیں پتا جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو تلاوت مبارک ہے, لیکن اگر کوئی آدمی روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ اچھا خاصا وقت لگا رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت میں, تو وہ اپنے اس وقت کو کم کر کے کچھ تلاوت کرے, کچھ دیر سمجھنے میں لگائے. یہ ہے مقصد کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو اور قرآن پاک سمجھو بھی. ہے کیا اس میں ہماری آپ کی ہدایت کے لیے. تو بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے جس پہ کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں, لا ریب فی, کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں. اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں وہ سب یقین کا درجہ رکھتی ہیں. اس کے پڑھنے سے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے, کوئی شک اور شبہ قرآن میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا تو اس میں تمہیں بہت اختلاف ملتا. کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے. یقین پیدا ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے. حالانکہ قرآن پاک پر شک کرنے والے تو ہر زمانے میں موجود رہے, آج بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ قرآن پہ شک نہیں؟ دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ خود اس قرآن میں شک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, یعنی اس کتاب میں, اس قرآن میں کوئی شک نہیں. باقی لوگ شک کریں یہ ہو سکتا ہے. اس کا جواب اسی سورہ بقرہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. یہاں بھی لفظ ریب ہے, وہاں لا ریب فیہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اگر تمہیں کتاب اللہ میں شک ہے, یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے نازل نہیں کی ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے, کوئی ایسا قرآن بنا کے دکھا دو, کوئی ایک سورت لا کے دکھا دو. ایک جگہ فرمایا ایک آیت لا کے دکھا دو اگر تمہیں شک ہے. تو انسانوں کو شک ہو سکتا ہے, جیسے سورج تیز نکلا ہو, اس کی روشنی پھیلی ہو, لیکن کوئی اپنی آنکھیں ہی بند کر لے, کوئی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو, تو پھر اس سورج کی روشنی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سورج تو روشن ہے, پانی تیز برس رہا ہو اور کوئی مٹکا الٹا کر کے رکھ دے اور اس مٹکے کے اندر ایک بوند بھی پانی نہ جائے, تو یہ رکھنے والے کی غلطی ہے کہ اس نے مٹکے کو الٹا کر دیا. ورنہ بارش تو تیز ہو رہی ہے, وہ سیدھا رکھتا تو اس کا پورا مٹکا بھر جاتا. تو ایسے ہی کوئی اپنے دل کے مٹکے کو الٹا کر لے تو قرآن اس کے لیے پھر اس کو شک و شبہات بھی نظر آئیں گے, اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا, سب کچھ ہوگا کیونکہ اس نے اپنا مٹکا الٹا کر دیا. تو انسانوں کو شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لوگوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں. لا ریب فی, کوئی شک اور شبہ نہیں, یقین والی کتاب ہے. کیسی یقین والی کتاب ہے؟ قرآن پاک جب سے نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے, تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو. زندگی گزارنے کے لیے جتنے لوگ جو اصول بناتے ہیں وہ کیسے ناقص ہوتے ہیں, کیسے پھسے ہوتے ہیں. اور آپ قرآن پاک یہ خود دلیل ہے کہ اللہ کا پاک کلام ہے. اور اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ایسی کتاب پر ایمان رکھنے والوں میں شامل فرمایا. ورنہ دنیا کے جو انسان کسی بھی مذہب پر عمل کر رہے ہوں وہ سب کے سب شکوک اور شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی انسان یقین کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنا مذہب کا مقتدا بن جائے. اس کی ایک وجہ ہے, ایک مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پہ
آپ کو کشمیر کا سفر کرنا ہے، آپ بیٹھ گئے ٹرین میں کشمیر کی، ایک آدمی اس کو کنیا کماری جانا ہے، کیرلا جانا ہے، وہ بھی غلطی سے اس ٹرین میں بیٹھ گیا. آگے چلنے کے بعد کسی نے بتایا کہ بھئی یہ ٹرین تو کشمیر جا رہی ہے، اس کو پتہ چلا. تو اب جو آدمی اس ٹرین میں بیٹھا ہے جس کا مقصد ہی کشمیر جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا، بالکل سکون سے اطمینان سے بیٹھا رہے گا. لیکن جس کو کیرلا جانا ہوگا اپوزٹ سائڈ میں، آپ سوچیے اس کی بے چینی، جیسے جیسے ٹرین پڑے گی اس کی بے چینی پڑتی رہے گی کہ میں اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہوں، مجھے جانا تو کوئی اور ہے. وہ سوچے گا کیسے کوئی اسٹیشن آئے میں اتروں، پھر اس کو فکر سوار ہوگی میں جس اسٹیشن پہ اتروں گا وہ اجنبی ہوگا، میرے پاس اتنا سامان ہے، میں کیسے واپس جاؤں. ہر طرح کی پریشانیاں اس کو گھیر لیں گی. ایسے ہی میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم سب جنت سے آئے ہیں، سارے انسان، اور ہم سب کو واپس جنت جانا ہے. منزل کیا انسانوں کی؟ جنت ہے. منزل جنت ہے، سب کو وہیں جانا ہے جنت. تو جو جنت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ چاہے پیسنجر میں بیٹھا ہو یا سپر فاسٹ میں بیٹھا، سلو چل رہا ہو یا تیز چل رہا ہو، لیکن جو جنت کے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ایک غیبی طور پر سکون کی کیفیت حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہی اس کی منزل ہے. لیکن ایک آدمی اس راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر آ گیا، منزل تھی وہ جنت، لیکن وہ چل رہا ہے جہنم کے راستے، اس نے ٹریک چینج کر دیا اپنا. تو وہ دنیا کی ظاہری چیزوں میں لگ کر مادیت کی محنت کر کے اس کو بظاہر سمجھ میں نہ آئے، لیکن روح تو چونکہ وہیں سے آئی ہے، روح بے چین رہتی ہے، روح کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں دوسرے ٹریک پر ہوں، جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہوں میں اپنی منزل سے دور ہو رہی ہوں، وہ روح اندر سے بے چین ہوتی رہتی. تو انسان چاہے جتنی اپنے مذہبی اعتبار سے کچھ بھی بن جائے، لیکن جو روح ہے غلط ٹریک پر چلنے کی وجہ سے جو روح کی بے چینی ہوتی ہے وہ اس انسان کو بے چین رکھتی ہے. کبھی انسان خوش نہیں ہو سکتا وہ جو جہنم کے راستے پر چل رہا ہو. جو اللہ کی نافرمانی، چاہے وہ ایک کلمے والا ہو یا بے کلمے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا، یاد رکھیے اس کو کبھی حقیقی چین اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آدمی غلط راستے پر چل رہا ہو کہ میں بہت اطمینان کی زندگی، چاہے وہ اگر وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ چین اور سکون ہے کیا، یا وہ غلط بیانی کر رہا ہے، اپنے دل کی بے چینی کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا. ورنہ جو لوگ بھی اس غلط ٹریک پر ہیں ان کی روح اندر سے کچوکے مارتی ہے، ان کی روح کہتی ہے کہ نہیں تم غلط طریقے پر غلط راستے پر چل رہے ہو. وہ بے چین ہوتی اس لیے کہ وہ آئی ہے اللہ کے یہاں سے، روح تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو غلط راستے پر چلایا جائے گا وہ بے چین ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، یقین کی صفت پیدا کرتی. جتنے احکام ہیں یہ کتاب ہدایت ہے، یہ زندگی کا راستہ سکھاتی ہے. قرآن پاک کب نازل ہوا؟ 1400 سال سے زائد گزر چکے. 1400 سال، ایک دو سال نہیں، ایک دو سو سال نہیں، 1400 سال. زندگی کہاں تھی اس زمانے میں؟ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ریگستان پہ رہتے تھے. اور جس زمانے میں جن لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا مکہ میں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت نازل فرمایا، یہ کہہ کر نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت تک کے لیے میں نازل کر رہا ہوں یہ قرآن، قیامت تک کے لیے ہدایت. اب قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی ہدایت نامہ نہیں آئے گا. قیامت تک کے لیے آئی کتاب، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کا ایک دستور بنا کر ہمیں اور آپ کو دیا ہے. آج بھی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو ایک یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. آپ صرف ایک مثال لے لیں، مثلا نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے. جس وقت قرآن نازل ہوا، قرآن نے نکاح اور طلاق کا جو مسئلہ بیان کیا کہ نکاح ایسے کرنا ہے اور اگر ساتھ میں نباہ نہ ہو سکے تو طلاق ایسے دینی ہے، وہ آج بھی قانون باقی ہے اور کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. عربوں کا کلچر، عربوں کی تہذیب
بالکل الگ. ہم ہندوستانیوں کی تہذیب، ہندوستانیوں کا کلچر بالکل الگ. افریقہ کے جنگلات میں رہنے والوں کی تہذیب کلچر بالکل الگ. یورپ کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کی تہذیب اور کلچر بالکل الگ. ان تمام الگ الگ تہذیبوں، کلچروں، ہر طرح کے مزاج کے رکھنے والوں کے لیے سب کے لیے فرمایا نکاح تمہیں کرنا ہے تو ایسے کرو، طلاق دینی ہے تو ایسے کرو. اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے ماننا آسان. ساری دنیا میں لوگ مان رہے ہیں اس قرآن کو کہ نہیں مان رہے؟ ساری دنیا میں لوگ اس کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ اور آپ بھی اسی کے مطابق اپنے نکاح بھی کرتے ہیں. کبھی ضرورت پڑ جائے نباہ نہ ہو تو طلاق بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. اب جن کو عقل سلیم نہیں مل سکی، رائے ہدایت نہیں مل سکی، تو وہ یہ سوچتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کسی گنجے سے پوچھا کہ بھائی تمہاری خواہش کیا ہے، تو بجائے اس کے وہ یہ کہتا کہ میری خواہش یہ کہ میرے سر کے بال نکل آئیں، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں سب گنجے ہو جائیں، لیکن میں گنجا ہوں سب گنجے ہو جائیں. تمہارے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے، تم یہ سوچو کہ ہم بھی اسی راستے پر آ جائیں. تو طلاق کا ایک قانون پاس کر دیا، ایک بل پاس کر دیا کہ اب اس طریقے میں تم طلاق دو گے، طلاق ہی ہم نہیں مانیں گے. تمہارے پاس کرتے ہیں کہ قرآن کا قانون بدل جائے گا، اسلام کا قانون بدل جائے گا. ہوا یہ اصل میں کہ انہوں نے اپنا ہندو میرج ایکٹ بنایا 1955 میں. ابھی 65 سال ہوئے، 2020-21 شروع ہوا ہے. 65 سالوں میں تقریباً ان کو 12 سے 15 یا اس سے کچھ زائد مرتبہ اس قانون میں امینڈمنٹ کی ضرورت پڑی، تبدیلی کی ضرورت پڑی. اس لیے ایک ملک کے لیے بنایا، ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے، ایک تہذیب اور ایک کلچر کے ماننے والوں کے لیے بنایا، لیکن ایک علاقے کے ہندوستانی کے ایک علاقے کے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، احتجاج کیا انہوں نے امینڈمنٹ کر دیا، اچھا تمہارے لیے یہ قانون. دوسرے علاقے والوں نے کہا ہم نہیں مانتے، انہوں نے امینڈمنٹ کر تمہارے لیے یہ قانون. تو 65 سالوں میں بار بار ان کو بدلنے کی ضرورت پڑی اپنے قوانین. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ قانون بنایا شادی کا جو 65 سال میں ہم اس کو 12 مرتبہ بدل چکے، اور ان کا قانون 1400 سال سے کہہ رہے ہیں بدلنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بدلیں گے. تو کیا ان کے بدلنے سے بدل جائے گا؟ بھائی تمہارے قانون میں کمی ہے تو تم اس قانون کو فالو کر لو، اس پر عمل کرو، اس پر ایمان لے آؤ، تم بھی سکون سے رہو جیسے ہم سکون سے. لیکن وہی کہ ہم گنجے ہیں تو تم بھی گنجے ہو جاؤ. اور ان کے بدلنے سے کیا قانون بدل جائے گا؟ آپ یہ سوچیے، مثال کے طور پہ ہندوستان میں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ سب سارے ان کے اراکین پارلیمنٹ کے متفق ہو کر، متحد ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بڑی بے چینی ہے، کسان بل ہم ختم کرتے ہیں. ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. بھئی تمہارے اختیار کی چیز نہیں. ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں اگر کوئی قانون بنائے، دوسرے ملک کی پارلیمنٹ یہاں کے بنائے ہوئے قانون کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین تم دنیا کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ختم کر سکتے ہو؟ ایک زمین کا بنایا ہوا قانون دوسری زمین والے ختم نہیں کر سکتے. آسمانوں کا بنایا ہوا قانون تم زمین پہ ختم کرنا چاہتے ہو، کوئی نہیں ختم کر سکتا. یہ بھول ہے ان کی کہ ہم نے کچھ لوگ کھڑے ہو کر مل کر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا ہاں پاس تو پاس. ایک قانون قرآن کا، قرآن کی ایک آیت کیا بلکہ قرآن پاک میں جو حروف، میں چند دن پہلے میں نے جمعہ میں بھی واقعہ سنایا تھا. دو بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. ایک بچے نے جس کی عمر تقریباً 6-6.5 سال، اس نے صاد کو پتلا پڑھ دیا. صاد کو قرآن میں عربی زبان میں صاد کو موٹا پڑھنا چاہیے. تو ایک چھوٹا بچہ جو اس سے کم عمر کا تھا اس نے ٹوکا اور ناراضگی کے ساتھ ٹوکا کہ معلوم نہیں آپ کو صاد کو پر پڑھا جاتا ہے، آپ باریک پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سامنے جس حروف کو موٹا پڑھنا ہے پتلا سننا گوارا نہیں کر سکتا، کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کو بدل سکتی ہے؟ کتنا عظیم قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا. کچھ دنوں پہلے فرانس میں کسی جگہ باقاعدہ اعلان کر کے مجلس منتخب کی گئی کہ ہم قرآن پاک کو جلائیں گے، اور جلایا انہوں نے قرآن کو. تو تم کچھ بھی کرو، قرآن کی دشمنی میں کچھ بھی کرو، لیکن اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس دین کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا سکتی ہے. مٹانے والے خود مٹ گئے.
کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ پاک ہم سب کو یقین نصیب فرما دے کیسی اللہ پاک نے عظیم کتاب ہم سب کو عطا فرمائی. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کچھ باتیں بھی اور ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی سچائی پر، اس کی حقانیت پر ہم سب کو دل سے ایمان لانے اور دل سے یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بڑی دولت ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی. دنیا میں کسی کے پاس ایسی دولت نہیں ہے، کسی کے پاس ایسی دولت نہیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.